کوئی ایک موقع میری اور آپ کی زندگی کا ایسا نہیں ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس موقع کا ذکر، اس موقع کی دعا نہ بتلائی ہو۔ وہ تو الگ بات ہے، دین کے معاملے میں ہم لوگ اس قدر سست ہیں، بڑے بڑے علوم بھی سیکھ جاتے ہیں، اگرچہ آپ پی ایچ ڈی بھی کر لیں، لیکن اگر آپ کو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات اور اللہ کے پیغمبر کی بتائی ہوئی دعائیں یاد نہیں ہیں تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا، آپ نے کچھ نہیں پڑھا، آپ نے اپنے بچے کو کچھ نہیں پڑھایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایسا حسار ہے ایک بندہ مومن کے لیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حسار بتائے ہیں، جو سیفٹی کے، آج لوگ اپنے گھر کے باہر چوکیدار کھڑا کر رہے ہیں، بچوں کے لیے گارڈ مقرر کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس بندے کا اللہ رب العالمین پہ توکل اور بھروسہ ہے، نبی کی بتائی ہوئی دعائیں، ایک ایک موقع کی دعا وہ انسان دشمنوں سے بھی بچاتی ہے، شیطان دشمنوں سے بھی بچاتی ہے۔ پڑھ کے تو دیکھیں۔ پھر انسان نے نماز فجر ادا کی ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد انسان اگر آیت الکرسی پڑھ لے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو شام تک یہ شخص اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور معوذتین پڑھ لے، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ شیطانوں کی نظر بد سے بھی بچ جاتا ہے، انسانوں کی نظر بد سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد من قرأ آیت الکرسی، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی کہ ادھر یہ فوت ہوگا، ادھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ بچے سے لے کر بڑے تک، بوڑھے تک، ہر بندے کو آیت الکرسی یاد ہے۔ اور اتنا عظیم عمل، میرے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا شخص جب بھی مرے گا جنت اس کی منتظر ہے، صرف موت رکاوٹ تھی، موت جان نکلنا رکاوٹ تھی، ادھر یہ مرے گا، ادھر میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی بشارت پر عمل ہو جائے گا، اللہ کے پیغمبر کی بتائی ہوئی یہ حدیث، یہ بشارت، یہ خوشخبری، فرشتے اس پر عمل پیرا ہوں گے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد فوراً اپنی جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ پھر صبح و شام کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، اس میں صرف ایک عظیم دعا، اس کا تذکرہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ لا یضر مع اسمہ، جب میرا اللہ اور میرے اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا نام لینے کے بعد، اللہ کے نام کے ساتھ صبح کا آغاز کرنے کے بعد، نہ زمین کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آسمان سے آنے والی آفت کوئی ہے جو مجھ سے ٹکرا سکتی ہے۔ یہ جب بندہ کہہ دیتا ہے نا، میرے نبی نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک یہ بندہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے، شیطان سے، دشمنوں سے، نقصان سے بچا لیا جاتا ہے۔ صرف بچایا ہی نہیں جاتا، آخرت کے لیے بھی خوشخبری کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ دعا صبح بھی شام بھی 3 مرتبہ پڑھنے والا شخص کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، میں اپنے اس امتی کا ہاتھ پکڑ کے رکھوں گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے داخل نہ ہو جائے۔ چھوٹی سی دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، چھوٹی سی دعا، اور دنیا میں اس کا ایک اجر، ثواب اور فائدہ تو ہے ہی ہے، لیکن مرنے کے بعد اخروی فائدہ کیا ہے کہ بندہ جنت میں داخل کیا جائے گا،
نہ صرف جنت میں جائے گا بلکہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا تو اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. کتنی عظیم بات ہے. بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے بھی تھے, اپنے صحابہ کو پڑھنے کا حکم بھی دیتے تھے. بہت سارے اذکار, ان اذکار میں سے بہترین اور چوٹی کا ذکر میرے نبی نے بتایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سارے ذکروں کا جو سردار ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے سوال کیا تھا, اے اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دے جس کے ساتھ میں تجھے یاد کروں. فرمایا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ, اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے. فرمایا موسیٰ نہ, اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے, تو 7 زمینیں 7 آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے, پہاڑ ہیں, پلازے ہیں, کاریں ہیں, بسیں ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, کیا کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر. فرمایا 7 زمینیں اور 7 آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اگر وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں فقط لا الہ الا اللہ پڑا ہو تو 7 زمینیں اور 7 آسمان لا الہ الا اللہ والے پلڑے کے مقابلے میں ہلکے ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اتنا عظیم ذکر. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی, میرے بیٹو لا الہ الا اللہ کے ذکر کو, ورد کو, وظیفے کو لازم پکڑ لو. بیٹے پوچھتے ہیں بابا آپ ہمیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی اکثر نصیحت کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے بیٹو اگر اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کو ایک سنگل اور زنجیر کے اندر بند کر دے اور بند کرنے کے بعد اوپر ایک تالا لگا دے, دنیا کے اندر کوئی ایسی چابی نہیں ہے جو رب کائنات کے لگائے ہوئے اس تالے کو کھول سکے. دنیا کے اندر کسی چیز کے اندر یہ ہمت, حوصلہ اور طاقت نہیں ہے کہ لگائی ہوئی زنجیر کو اور زنجیر کے اوپر لگے ہوئے تالے کو توڑ اور کھول سکے. ہاں اس تالے کو اگر کوئی چیز کھول سکتی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. اگر لا الہ الا اللہ جس رب نے وہ تالا لگایا ہے اسی کا نام لے کے کھولیں گے تو کھلے گا, وگرنہ دنیا کی کوئی چابی اسے کھول نہیں سکتے. اور یہ اتنا عظیم عمل ہے لا الہ الا اللہ. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بہن ہے ام ہانی, ابو طالب کی بیٹی ہیں. اللہ کے نبی کی چچا کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جاتے ہیں اور وہ ضعیف بوڑھی ہو چکی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میرے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائیں. بہت زیادہ محنت اب میں کر نہیں سکتی, بہت زیادہ اب میں عبادات کر نہیں سکتی. اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں کروں تو میرے لیے جنت کی طرف قدم اٹھانے, میرے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب ام ہانی کہتی ہے انی قد ضعفت و کبرت, اے اللہ کے رسول ضعیف بھی ہو گئی ہوں, بوڑھی بھی ہو گئی ہوں, عمل بتائیے. فرمایا اے ام ہانی میری بہن 4 کام تجھے بتا دیتا ہوں, یہ 4 کام تو کر لے, 4 لفظ صبح و شام تو پڑھ لیا کر, اللہ تیرے لیے جنت کی طرف
جانا آسان فرما دے گا۔ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، دوسرا فرمایا الحمدللہ، تیسرا فرمایا اللہ اکبر، چوتھا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ اکبر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا یہ چار جملے، چار کلمے، چار لفظ، چار ذکر تو کر لے اے ام ہانی۔ یہ چار ذکر کرنے کی وجہ سے اس حدیث کو مسند احمد کے اندر اور امام بہقی شعب الایمان کے اندر لے کے آئے ہیں۔ فرمایا یہ چار کلمے تو پڑھ لے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنے سے اللہ تجھے ایک دن میں اتنا ثواب دے دے گا جتنا ثواب 100 اونٹ قربان کرنے والے بندے کو ملتا ہے۔ یہی بس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے دے گا جتنا ثواب اس شخص کو دیا جاتا ہے جس نے 100 گھوڑے اور ان گھوڑوں کے اوپر ساز و سامان اور مجاہد کے تمام اخراجات تیار کر کے 100 گھوڑے اور مجاہد کا تمام زادِ راہ تیار کر کے میدان جہاد میں کافروں کے مقابلے میں اتارا ہے۔ اللہ 100 گھوڑے اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے وقف کرنے جتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہی بس نہیں، مزید میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام ہانی اگر یہ تو پڑھ لے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو آپ الگ الگ بھی پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، میں اس کو ملا کے پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا جب یہ تو پڑھ لے گی نا، زمین کے سینے سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے، جتنا فاصلہ ہے، جتنی جگہ ہے، یہ تمام کی تمام جگہ، یہ تمام کا تمام خلا پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ تمام کے تمام خلا اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے لیے نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔